ہر بھائی کی طرح زاویار کی بھی خواہش ہے کہ اس کی بہن اپنی زندگی میں خوش رہے، اسی لیے وہ اس کی شادی کر دینا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اس کی بہن جمل کی خوشیاں فہد کے ساتھ جڑی ہیں۔ وہ فہد سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ بہت جلد زاویار کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جمل فہد سے کتنی محبت کرتی ہے، کیونکہ اسے خود کو سوہا سے محبت ہو چکی ہے۔ سوہا کے ساتھ خاموش محبت نبھاتے نبھاتے پتہ نہیں اسے کب اس بات کا احساس ہوا کہ محبت انسان کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اپنی محبت کو پانے کی خوشی میں اسے اپنی بہن جمل کی محبت بھی یقیناً سمجھ آ جاتی ہے کہ جمل بھی فہد سے اتنی ہی محبت کرتی ہوگی، تو پھر کیوں نہ ان دونوں کو ملا دیا جائے۔ یہ سب کچھ وہ اپنی بہن کی خوشی کے لیے کر رہا ہے، لیکن اسے سرپرائز دینا چاہتا ہے، اسی لیے بہت جلد زاویار اپنے دل کی بات سوہا کے سامنے رکھ دے گا۔ کرن جو کہ غصے سے آگ بگولا ہو چکی ہے، اس گھر میں سوہا کی ویلیو، زاویار کا بار بار اس کی طرف متوجہ ہونا، اور سب سے بڑھ کر سوہا کا اچھے اچھے کھانے بنا کر زاویار کے سامنے پیش کرنا، یہ سب کرن سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اسے لگتا ہے کہ یہ سب اس سوہا لڑکی کے چونچلے ہیں، غریب گھر کی لڑکی ہے، اسی لیے سارا دن زاویار کی چاپلوسیاں کرتی رہتی ہے تاکہ اس کے دل میں جگہ بنا پائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ وہ بنا کیے ہی کر چکی ہے۔ وہ زاویار کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی ہے۔ زاویار اس سے بہت محبت کرنے لگا ہے۔ سوہا بھی اس بات سے باخبر ہے کہ زاویار اس کے بارے میں کچھ اور ہی سوچے بیٹھا ہے، لیکن وہ اپنی کوئی بھی کمزوری زاویار کے ہاتھ نہیں آنے دینا چاہتی، اور نہ ہی وہ اپنے ماضی کو بھول کر کسی نئے شخص کا ہاتھ تھام کر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ ادھر زرکا اپنے بیٹے عمر کو سمجھاتی ہے کہ اس لڑکی سے دور رہو، یہ جادوگرنی ہے، تم پر جادو کر دے گی۔ عمر اسے کہتا ہے کہ آپ کو یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ معصوم اور ننھی سی جان جسے محبت کا مطلب بھی ابھی پتہ نہیں تھا، اپنی ماں کی ممتا سے دور کیا ہوا؟ اب وہ اپنی ماں سے نفرت کرنے لگا ہے۔ اس کی ماں خود غرض عورت ہے، اور اس خود غرضی میں وہ سوہا کی زندگی بھی برباد کر چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اس معصوم اور ننھے بیٹے کی زندگی بھی برباد کرنے